سبسکرائب کریں دا ویلچر اسکول سسٹم چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ تمام نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی قابل احترام لائق تقریب جناب محترم سر الطاف حسین یاد صاحب، پرنسپل دارالعلوم حاضہ اور دیگر اساتذہ کرام اور گلشن کے پھولوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج نئی ناچیز کو صدیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ جات میں شرکت کی ساتھ نصیب ہوئی۔ میں سمیم قلب سے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے ادارہ حاضہ کے پرنسپل صاحب اور جتنے بھی اساتذہ ہیں، اراکین ہیں، منتظمین ہیں، سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اس کامیاب مقابلہ جات کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ یقین جانیے کوئی مبالغہ نہیں کہ مختلف اس طرح کے پروگراموں میں الحمدللہ شرکت کی ساتھ ہوتی ہے، اور باقاعدہ میں خود بھی جس ادارے میں پہلے میں رہا جیلم دینا میں 10 سال بزم میرے جو نا سپرد تھی، لیکن آج بڑی خوشی ہوئی کہ ایک سے ایک بچہ جو نا بڑھ کر جو نا اس نے تیاری کی، اور ایک سے ایک بڑھ کر جو نا اس نے اپنے جو نا اس عنوان کے اندر جو نا احسن کارکردگی کا اس نے اظہار کیا، تو بڑی خوشی ہوئی۔ اور یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے پرنسپل صاحب اور اساتذہ کی یہ محنت کا واضح جو نا ثمرہ ہے کہ جس کے نتیجے پہ جو نا بچوں نے آج جو نا خوبصورت انداز کے اندر جو بھی مقابلہ تھا، تلاوت کا تھا، نعت کا تھا، تقاریر کا تھا، بڑی خوبصورت اور بڑے ہی آسن انداز کے اندر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ مس صاحب ابھی یہ آپ سے بات کر رہی تھی کہ یہ جو مقابلہ جات ہوتے ہیں نا، کہ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں بچہ جو نا وہ پہلے نمبر پر آیا، فلاں دوسرے پر آیا، فلاں کی کارکردگی اچھی تھی، فلاں کی اچھی نہیں تھی، یہ ذرا مناسب نہیں ہوتا۔ سب بچوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ حوصلہ افزائی کے لیے انعامات رکھے جاتے ہیں کہ تاکہ مزید جن بچوں میں معمولی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے وہ اگلے پروگرام میں اس کمی بیشی کو دور کریں۔ ورنہ یہ کہنا کہ فلاں بچے نے اچھی نعت پڑھی، فلاں نے اچھی نہیں پڑھی، فلاں جو نے اچھی تقریر کی، فلاں نے نہیں کی، تقریر میں یہ کہنا حضور کی سیرت اس نے اچھی بیان نہیں کی، سیرت حضور کی، اور بندہ یہ کہے کہ اس نے اچھی بیان نہیں کی، تو یہ ذرا مناسب الفاظ ہوتے نہیں۔ اس لیے ہر بچے نے الحمدللہ ثم الحمدللہ احسن انداز کے اندر جو نا نعت پڑھی، تلاوت کی اور حضور کی سیرت کو بیان کیا۔ صرف یہ ہے کہ مزید جو نا آگے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید جو نا بڑھ چڑھ کر جو نا اس طرح کے معاملات میں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا حکم بھی فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جایا کرو۔ ہم جو نا دیگر معاملات میں، دنیاوی معاملات میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، لیکن اللہ فرماتا ہے دنیاوی معاملات کو چھوڑو، دین کے اور نیکی کے جو معاملات ہیں، تلاوت قرآن مجید ہو گئی، حضور کی نعت ہو گئی، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا بیان ہو گیا، یہ جو معاملات ہیں ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تو وہ حسنہ ہے کہ رب فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین جو آئیڈیا کی زندگی کے کوئی بہترین نمونہ ہے جس انداز سے بھی دیکھا جائے۔ یقین جانیے کہ میرا آقا علیہ السلام جیسا جو نا اخلاق عظیم کا مالک رب نے کسی کو بنایا نہیں۔ اور خود ہی آپ سوچیں کہ جس محبوب کی اخلاق اور عادات کی بہتری کی گواہی رب بیان کرے کہ محبوب تیرے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، تو اس محبوب نبی کے اخلاق اور اس کی سیرت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اور پھر خاص طور پر جو کہ اساتذہ کرام یہاں پہ جلوگر ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ایک اہم پہلو
معلم کائنات، میرے آقا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے کائنات کا استاد اور معلم بنا کر بھیجا، اور جس انداز میں میرے آقا علیہ السلام نے جو نا اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی، شاگردوں کی، صحابہ کرام کی رہنمائی کی، یقین جانیے کہ وہ رہنمائی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر کے اس کے بعد جو نا اپنے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ آپ اساتذہ کرام تربیت کے لیے اس حدیث پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ کس خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ بن حکم، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نیا نیا مسلمان ہوا اور نماز کے دوران تھا، اور میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک صحابی کو نماز کے درمیان چھینک اس کو آئی، اور ویسے بھی سنت طریقہ ہے کہ عام حالات میں نماز سے باہر کسی کو چھینک آئے تو سنت طریقہ یہ کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور جس کو آئی تھی وہ دوبارہ جو نا یہدیکم اللہ کے کلمات کہے۔ لیکن نماز کے اندر کسی کو اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پابندی ہے، نماز کے اندر الحمدللہ یرحمک اللہ کہنے کی جو نا اجازت نہیں۔ تو وہ صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ایک صحابی کو جب چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ تو نہ کہا، لیکن یہ معاویہ بن حکم فرماتے کہ میں نے جو نا وہ چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا نماز کے اندر ہی، حالانکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ لیکن دوسرے صحابہ مجھے بڑے غور غور کے جو نا اور بڑی جو نا ٹکٹکی سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ معاملہ کیا ہے، کہ یہ پتہ نہیں، اس کو پتہ نہیں نماز پڑھنے کا۔ وہ دوبارہ جو نا اور اس سے بارہ پہن کے یرحمک اللہ، میں نے دیکھوں صحیح یہ ہوا کیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور مجھے بڑے جو نا غور غور کو دیکھ رہے تھے، بلکہ ہاتھوں کے اشارے سے مجھے منع بھی کر رہے تھے۔ تو اتنے میں فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے اندر ہی کہا فما ظنکم فما شانکم، اور تمہیں ہو کیا گیا، تم بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے ہو، میں نے کون سی غلطی کی؟ خود ہی کہتے ہیں میں نے بڑی غلطی کی تھی نماز کے اندر جو نا، ایک تو میں نے یرحمک اللہ کہا، اور خود ہی نماز کے اندر ان سے میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا۔ تو صحابی فرماتے ہیں جب نماز میں نے پڑھی، حضور کے جو نا لہجے کو دیکھی، حضور کی تربیت کو دیکھیے، اور کس خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام نے صحابی کی تربیت کی۔ آج ایک ہمارا عالم ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے تو ہم تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کر دیتے ہیں، نہ جانے ہم اسے کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں۔ لیکن کریم آقا علیہ السلام کا حسن خلق دیکھیے، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ تھا کہ نماز کے بعد نبی علیہ السلام مجھے ڈانٹیں گے، تو واللہ قسم اٹھاتے ہیں فما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن منہ، خدا کی قسم میں نے نہ اس سے قبل حضور جیسا خوبصورت معلم دیکھا، نہ اس کے بعد دیکھا۔ جس خوبصورت انداز میرے آقا علیہ السلام نے میری اصلاح کی، فرماتے واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، خدا کی قسم کہ میری محبوب علیہ السلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بلا کہا، حالانکہ اتنی بڑی میں نے نماز کے اندر غلطی کی تھی، بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے مجھے قریب بلایا، بلانے کے بعد فرمایا کہ اے آدمی سن، یہ نماز ہے، اور نماز تسبیح، تکبیر اور تلاوت کا نام ہے۔ نماز کے اندر تلاوت کرو، تسبیح پڑھو، اور اس میں اللہ اکبر بیان کرو، اور یہ جو دیگر معاملات ہیں نماز کے اندر ان کی قطعاً اجازت نہیں، اور آپ نے یہ کام صحیح نہیں کیا، لہٰذا آئندہ احتیاط کرنا۔ اس خوبصورت انداز میرے آقا علیہ السلام نے جو نا اس اپنے صحابی کی تربیت کی، تو فرماتے ہیں کہ میں اس قدر متاثر ہوا تو اس جیسا مشفقانہ اور محبانہ اور خوبصورت انداز میں نے اس سے قبل نہیں دیکھا، اور نہ بعد میں کسی کو دیکھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اپنے شاگردوں کی اور ماتحتوں کی اور کسی بھی مسلمان بھائی کی اصلاح کریں تو اس خوبصورت انداز میں کریں کہ اس کی جو نا ہتک بھی نہ ہو، بےزتی بھی نہ ہو، اور اس کا جو نا معاملہ جو نا وہ بھی درست ہو جائے۔ اور ایک اور بات جو نا، اگرچہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس سے اتفاق نہ ہو، لیکن جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پروگرام جو نا منعقد ہوا، تو کریم آقا علیہ السلام کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں حضور کی سنت کو، شریعت کو سامنے رکھیں، کوئی بھی معاملہ ہو۔ طریقہ کار یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کا یہ طریقہ تھا، جب کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا، کوئی نعت پڑھتا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، یہ کلمات کہے جاتے تھے۔ اور کفار کا طریقہ قرآن کے اندر یہ بیان کیا، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ۔ کفار کا یہ طریقہ تھا، جب مسلمان نماز پڑھتے، اچھا کام کرتے تو یہ آگے تالیاں بجاتے اور سیٹی بجاتے تھے۔ لہٰذا تالیاں بجانا، سیٹی بجانا جب کوئی اچھی بات ہو تو یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ تو لہٰذا آئندہ اس چیز سے میں کہتا ہوں پرہیز کریں، اگر اس پہ عمل ہو جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محفل کے انعقاد کا ہمارے لیے بہت بڑا جو نا ثمرہ مل جائے گا کہ احتیاط کریں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہیں۔ الحمدللہ ہم نے جس نبی کلمہ پڑھا وہ ہمارے وہ نبی ہیں کہ جس کی جو نا سیرت ایسی جو نا کامل، اکمل، مکمل ہے کہ جس کے بعد ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے ظاہر کسی آئیڈیل کا، کسی مطلب نہ اداکار کا، کسی مطلب نہ کہ فنکار کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا وہ ہستی ایسی جو نا جامع ہستی ہے کہ جن کی سیرت کے بعد ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا میں
अपने जो ना मोहतरम सर अल्ताफ साहब से जो ना इंतहाई अदब से ये गुजारिश करूंगा कि अगर इस पे अमल हो जाए, अगरचे हमारे स्कूलों में कॉलेजों में इसी तरह होता है अक्सर, लेकिन ये तरीका बहरहाल जो ना इस्लाम के अंदर इसकी कदम गुंजाइश नहीं। अगर इस पे अमल हो जाए तो इंशाल्लाह ये आपका जो इदारा है दिन दुगनी रात दुगनी मजीद जो ना तरक्की करे। और बल्कि मेरी दुआ भी कि अल्लाह तबारक व तआला जो ना दिन दुगनी रात दुगनी इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में इस तरह के जो ना महफिल जलसे और मुकाबला जात को मुनक्किद करने की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुतहहरा के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया लामा साहब, हम इस पे पूरा अमल करेंगे। बेटा अब रिजल्ट अनाउंस करने का और रिजल्ट सुनने का वक्त आ गया है, तो मैं मुल्तमिस हूँ मिसेस उज़मा जवेद से कि वो रिजल्ट को अनाउंस करें और स्टेज पे आ जाए। तो साथ साथ इनामात का सिलसिला भी, साथ इनाम दिए भी जाएंगे। तो मिस सबा, मिस अनम आ जाए और साथ इनाम भी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वहाँ से, हाँ जी ठीक, हाँ जी सही है। तो इनाम देने के लिए मैं मोहतरमा सबीहा अब्दुल मजीद साहबा से गुजारिश करूँगा कि अपने दस्ते मुबारक से बच्चों में इनाम दें। हाँ जी मिस, अनाउंस करें जी रिजल्ट।